نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعترته أجمعين وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، کریم آقا علیہ السلام کا درود و سلام، اور اس کے بعد حضرات گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج محرم کی 27 تاریخ ہے، اور چونکہ محرم میں خاص طور پر اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس لحاظ سے آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو موضوع ہے، وہ ہے محبت اہل بیت، اہل بیت کے ساتھ محبت. تو سورۃ الشورى کی ورس نمبر 23، 25واں پارہ، آیت نمبر 23، سورۃ الشورى. اس کی تلاوت میں نے کی ہے، اس کا آخری حصہ، جس میں اللہ رب العزت نے خاص پیغام دیا ہے، اور 19ویں پارے میں، پارہ نمبر 12 میں، پارہ نمبر 8 میں، سورۃ الاعراف، سورہ ہود اور سورۃ الشعراء، ان آیات اور ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کا طریقہ تبلیغ بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی نبی یا رسول تشریف لائے تو انہوں نے جو تبلیغ کا طریقہ اپنایا، ان طریقوں کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. وما اسألکم علیہ، ہر نبی نے یہ اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی امت کو یہی فرمایا کہ جو تبلیغ کی جا رہی ہے، جو اللہ کا پیغام دیا جا رہا ہے، اس پر کوئی نبی بھی اجرت نہیں مانگتا، کوئی بھی اس کا بدلہ نہیں مانگتا. اب ہر نبی کا جب ذکر ہو چکا تو اللہ رب العزت نے یہاں پر حضور علیہ السلام کو بھی یہی فرمایا کہ آپ بھی اپنی امت سے یہ فرما دیجئے. کیا فرمائیے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے لوگوں کو کہ جو آپ تبلیغ فرما رہے ہیں، جو ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، جو ان کو ہدایات دے رہے ہیں، تعلیمات دے رہے ہیں، ان تعلیمات کے بدلے میں، اس کلمہ پڑھانے کے بدلے میں میں آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہ اللہ کی طرف سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں ایک چاہت ہے کہ اس کے بدلے میں کہ جو تمہیں کلمہ پڑھایا ہے، جو تمہیں تعلیمات دی ہیں، جو تمہیں قرآن دیا ہے، جو تمہیں حدیث کا علم دیا ہے، جو ایمان کی روشنی ملی ہے،
तुम्हें ईमान मिला है, इसके बदले में सिर्फ एक चीज चाहता हूं, वो क्या है? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि जो मेरे कुराबतदार हैं, मेरी कुर्बत वाले हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, जो जिनका ताल्लुक मेरे साथ है, मेरी जो औलाद है, जो मेरी इतरत है, बस उनके साथ मवद्दत चाहिए। अब ये लफ्ज़ मवद्दत गौर तलब है कि मवद्दत का माना क्या है। मोहब्बत भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इश्क भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और मवद्दत भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। आम तौर पर तर्जुमा यही किया जाता है कि मैं अपने कुर्बत वाले, अपने रिश्तेदारों, अपनी औलाद, अहले बैत, उनकी मोहब्बत चाहता हूं। लेकिन यहां पर लफ्ज़ मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगर सिर्फ मोहब्बत चाहते तो मोहब्बत का लफ्ज़ आ सकता था, इल्लल मोहब्बत फिल कुर्बा। तर्जुमा आप 20 कुरान पाक उठाएं, यही लिखा होगा। लेकिन लफ्ज़ मवद्दत आया है, थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। इसके लिए लुगत की किताबें देखनी होंगी, डिक्शनरीज देखनी होंगी कि मवद्दत का लफ्ज़ आया है, मोहब्बत का नहीं। वजह क्या है? तो हकीकत में ये है कि मोहब्बत ये पहला दर्जा है। जब मोहब्बत बढ़ती है तो वो इश्क बन जाता है, और जब इश्क बढ़ता है तो फिर मोहब्बत भी पीछे रह जाती है, इश्क भी पीछे रह जाता है, फिर मवद्दत हो जाती है। अब मवद्दत यह है कि तमाम हदों को क्रॉस करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत के साथ मोहब्बत की जाए, तमाम हदों को क्रॉस करके। यह है मवद्दत। और मुफस्सिरीन ने इसकी मिसाल इस तरह लिखी है कि जितने जानवर पानी में रहते हैं, जो सी बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं, उसमें कई जानवर आते हैं। सांप भी पानी में रहता है, मछली भी रहती है, कछुआ भी रहता है, मेंढक भी रहता है। ये जो जितने जानवर हैं पानी में रहने वाले, उनकी मिसाल इसको सही समझ में आएगी अगर उनकी मिसाल हम समझ जाएं। अगर सांप को पानी से निकाला जाए तो वो जिंदा रह सकता है। कछुए को, टोरटाइस, उसको अगर पानी से निकाला जाए तो वो भी जिंदा रह सकता है, पानी में भी जिंदा रह सकता है, बाहर खुश्की पर भी जिंदा रह सकता है। सांप भी पानी में भी जिंदा रह सकता है और बाहर खुश्की पर भी जिंदा रह सकता है। इसी तरह मेंढक भी खुश्की पर भी जिंदा रह सकता है और पानी में भी जिंदा रह सकता है। लेकिन मछली ऐसा जानवर है जो सिर्फ और सिर्फ पानी में जिंदा रह सकती है। बाहर जो ही निकालेंगे तो वो तड़पना शुरू कर देगी, अपनी जान दे देगी, लेकिन खुश्की पर कभी जिंदा नहीं रह सकती। तो मुफस्सिरीन ने लफ्ज़ मवद्दत को इस तरह बयान किया है कि जो बाकी जानवर थे, मेंढक हो, सांप हो, कछुआ हो, उनको पानी से मोहब्बत है। मोहब्बत है इसलिए पानी में रहते हैं और बाहर भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जो मछली है उसको पानी के साथ मवद्दत है। और मवद्दत का ये माना हुआ कि अगर पानी में रहे उस मवद्दत के साथ तो जिंदा है, लेकिन अगर पानी से बाहर निकले तो फिर उसकी जिंदगी भी खत्म, तड़पना शुरू कर देगी, तड़प तड़प कर जान दे देगी, क्योंकि उसको पानी के साथ मवद्दत है। तो जिसके साथ मवद्दत होगी उससे दूर ना रह सके कोई, तो इसको मवद्दत कहते हैं। अगर दूर रह सके तो मोहब्बत हुई, लेकिन अगर दूर ना रह सके तो इसको मवद्दत कहते हैं। तो अब कुरान ने लफ्ज़ मवद्दत कहा है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ, उनकी औलाद के साथ, उनकी आल के साथ मोहब्बत नहीं चाहिए, बल्कि मोहब्बत की तमाम हदों को क्रॉस करके मवद्दत चाहिए। वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, और जिसने ये नेकी की, ये मोहब्बत और मवद्दत ये भी नेकी है,
جس نے یہ نیکی کی حسنتن نزد لہو فیہا حسنا تو اس کے لیے ہم آخرت کے سارے دروازے کھول دیں گے. اس کے لیے آخرت ہم نے تیار کر رکھی ہے، خوبصورت تیار کر رکھی ہے، اور وہاں ان کی نیکیوں کو اور بڑھا دیا جائے گا. یہ جو مودت ہے اہل بیت کے ساتھ، جو تمام حدوں کو کراس کر کے محبت ہے اہل بیت کے ساتھ، اس کے لیے رب کائنات نے فرمایا ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، اور وہ جو بندے اس کا حکم مانتے ہیں ان کے لیے وہ شکور ہے، ان کے لیے اپریشیٹو ہے. ان کا جو شکر گزار ہونا وہ اللہ جانتا ہے، اور ایسے لوگوں کو وہ اپریشیٹ کرتا ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اہل بیت کون ہیں، کیونکہ اس آیت میں نام نہیں آیا کہ کون کون ہیں اہل بیت، نام نہیں آیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب صحابہ اکٹھے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم اہل بیت کون ہیں جن کے ساتھ محبت واجب ہو گئی ہے، ایمان کا حصہ ہو گیا ہے، اسلام کا حصہ ہو گیا ہے، جس کے لیے محبت ضروری ہو گئی ہے تاکہ ہم ان سے مودت کریں، وہ کون ہیں؟ تو جب صحابہ نے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت میں شامل مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میری اہل بیت میں شامل فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور میری اہل بیت میں ان دونوں کے بیٹے امام حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ دونوں بھی شامل ہیں. تو یہ حدیث پاک طبرانی نے نوٹ کی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ نام بھی گنوا دیے کہ یہ بھی میری اہل بیت میں شامل ہے، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. باقی جو ہیں اہل بیت گھر والے وہ تو شامل ہیں ہی، جو آپ کی ازواج ہیں وہ تو شامل ہیں ہی، ان میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو مزید حضور علیہ السلام نے ان کو بھی شامل فرما لیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم خلیفتین، لوگوں میں اپنے جانے کے بعد تمہارے اندر 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 وائس اپنے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ، ان میں سے جو پہلا ہے خلیفہ وہ ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید. حبل محمود ممدود ما بین السماء والارض، یہ جو کتاب ہے اللہ کی کتاب، یہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک رسی کی طور پر ہے، ملاتی ہے. رسی کے طور پر سے بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بندوں کو اللہ کے ساتھ ملاتی ہے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو قرآن کو تھام لے، جس کو قرآن کا علم نصیب ہو گیا، جس کو قرآن کی محبت نصیب ہو گئی، تو حقیقت میں اس قرآن نے کیا کرنا ہے، اس بندے کو اللہ کے ساتھ ملا دینا ہے. کنیکشن ہے درمیان. تو اللہ کے ساتھ ملانے والی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے. او ما بین السماء والارض، اور دوسرا معنی یہ کہ یا زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک جو اللہ کے ہاں اس کا درجہ پہنچنا ہے، وہ سوائے قرآن کے اور کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی. قرآن ایسی چیز ہے جو اللہ اور بندوں کو ملا دیتا ہے، بندوں کا درجہ بلند کر دیتا ہے. اور دوسری چیز فرمائی وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، پہلا قرآن خلیفہ، اور دوسرا خلیفہ کیا ہے؟ وہ میری عطرت، میری اولاد ہے، میرے اہل بیت ہیں. وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ، اور دوسرا خلیفہ وہ میری اہل بیت ہے. تو جس نے میری اہل بیت کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیا وہ بھی کامیاب ہو گیا. اور سنیے، کبھی بھی میری اہل بیت اور